السلام علیکم پیارے دوستو، ہم گریانیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس بیان کا موضوع ہے ابو جہل کی سرداری۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا خوبصورت بیان ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہرے جھلس دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، کوئی ان کا حمیتی وما للظالمین من انصار۔ کوئی ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنے گا، ظالم کا کوئی حمایتی نہیں بنے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام عمل اس قدر ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا بوجھ بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، ساری زندگی کی کارروائی جو جمع ہونی ہے وہ آخر کتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ہم لوگ رات دن بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، گانا گاتے ہیں وہ بھی درج ہوتا ہے، چغلی کرتے ہیں، گلا غیبت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، پر تلاوت کرے کون؟ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جو آدمی سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتا ہے کتنا سوچ سوچ کے دیتا ہے، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، اپنے یار دوستوں سے تجویزیں پوچھتا ہے، ایسا نہ ہو میرا مقدمہ خراب ہو جائے میری زبان سے ہی۔ بڑے احتیاط سے بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سوچ کر بیان دیتا ہے عدالت میں، اور یہاں کبھی نہیں سوچا کہ یہ تو شیشن کی عدالت ہے، خدا کی عدالت میں ان تمام بیانوں پہ فیصلہ ہوگا۔ بیان میرے ہوں گے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے، یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کا نام اعمال اتنا بھیڑا اور برا ثابت ہو کہ اس میں نیکیوں کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا اور برے آدمی کا برا نام اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا، پریشان حال ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟
عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا۔ تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ تیرے سوا میرا ہے، تیرا یعنی تیرا میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں۔ جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے۔ اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکال لیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا۔ محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے، ایک بھورا کاغذ ہے۔ اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے۔ پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا، پھر جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے۔ اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے۔ یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں، اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے۔ عادت ہے نا آدمی کی۔ جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا، میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا، اس کاغذ میں ہے کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤں مالک کائنات کے۔ ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں۔ یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا، اور یہ وہی کلمہ ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو، خاص وظیفہ دے مجھے۔
تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا۔ تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا، خاص۔ فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرہ عرب، سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا۔ یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے۔ جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں، 100 سال کا بڈھا ہے کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے، اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں۔ عورتوں سے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یہ کوئی آگو آکھے نا ای میں نہیں پاک نہیں آکھے جاؤں گا، اچھا تو حضور کو پاک نہیں بنے گا، دس ای پاسے بڑھ جاندے نے، ماری جو گئی مقدر بھیڑا جو ہو گیا نصیب۔ اچھا میں تو غلط آتا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، پاک کائے لیا تھے؟ اچھا پاک تو ہے کہ میں نہ کھا کوئی آدھا لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، اچھا یا نہیں آخنا چاہیے، آخر کیوں وہ بھی اسے نا کور لگ دیا کہ اندازہ لگا جب ذہن یہ ہو، فکر یہ ہو، نظریہ یہ ہو، جب لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا تو باقی اور بچے گا کیا؟ خدا کی قسم جنت کے درختوں کے پتوں پہ جنت کے مسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا، جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا اور پھر رسولہ کو لایا، پہلے اس نے ہماری رگوں کو پکڑا ہے۔ حکیم لوگ کہا کرتے ہیں نا بھی پہلے میں قبض کا علاج کر لوں اور دوائی پھر دوں گا، تو جیڑی سانو شرک دی قبض ہوئی پھر دی ہے نا، شرک دی قبض ہو رہی ہے، اللہ پہلے اس کا صفحہ چاہتا ہے۔ فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری اتحیات ہے، وتروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں، فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری
کے بندے ہونے اور مصطفی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل ہے۔ اب بتاؤ ایمانداری سے، کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ اتحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جو پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے میں گلی نہیں کرتا۔ آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہو گئی جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ۔ پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ایک، میں نے کہا حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی۔ ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا، اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے۔ قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے، منوانا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹا لگاتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن۔ خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے اللہ غنی، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے سرداروں نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا، طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، مارو امام الانبیاء کو مارو۔ صحابی کہتا ہے اتنا مارا کہ میں نے چاروں طرف اپنے سینے میں پتھر کھانے کی کوشش کی، مگر میرے کانوں میں کڑا کڑا کر کے ان پتھروں کی آواز آئی جو کالی کمری والے کے ٹخنوں میں، پنڈلیوں میں طائف کے لڑکوں نے مارے۔ صحابی رویا کرتا تھا حضور کے بعد بھی، کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو، ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے، سرزمین طائف سے باہر نکلو، تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں۔ ایک 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا، نہ دکان کا جھگڑا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا ہوا، نہ روپے پیسے کا جھگڑا، نہ رشتے ناطے کا جھگڑا، ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور قوم کہتی تھی نہیں نہیں اور بھی ہیں۔ سارا جھگڑا یہی چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے وطن کے لوگوں، او میرے ہم وطنوں، یا قوم اعبدوا اللہ، نام کی تسبیح پھیرو، اسی کو سدو، اسی کو سورو، اسی کو بلاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔
آگے سے قوم نوح علیہ السلام دیکھو، ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا، نبی کا، اللہ کا پیغام ہے، زبان نبی کی ہے، حکم خدا کا ہے، اور قوم آئی، قوم کہنے لگی یا نوح لیس بی ضلالۃ، پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے۔ اللہ اکبر، ساری قوم کدھر جا رہی ہے، تو اکیلا کدھر چلا؟ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میری بات پہ یقین کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نے کہا جا جا، تیرے بھر کے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، رسول رسول بڑا بنتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تیرے جیسا غریب رہ گیا۔ اور یہی تانا ملا آمنہ در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن ہے، قرآن کریم، میری تو ہر وقت دعا ہے اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے، تمہارے دلوں میں بس جائے، تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے۔ خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو، کلام خدا ہو، تلاوت ہو رہی ہے اور دنیا سے روانگی ہو رہی ہے، پھر تو آئے گا نا مزہ۔ اس حالت میں موت آئے مگر بڑا مشکل ہے، ہم نے عادت ہی نہیں بنائی، ہم نے وہ عادت بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خداوند کریم کی نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اچھا جی ہے پیغمبری کے لیے، اور کوئی کھاتا پیتا آدمی، کوئی سارے چودھری مر گئے ہیں، کوئی دولت مند نہ ملا خدا کو، جناب ملے ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کل نوکری کرتے تھے خدیجہ کی، ساز و سامان لاتے تھے، ماں کے پیٹ میں ابا فوت ہو گیا، گھٹنوں کے بل چلے تو اماں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر تھی تو دادا جواب دے گیا، جوانی آئی تو بے شمار رشتے دار فوت ہو گئے، تیرے سوا اور خدا کو نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا۔ رسول کی رسالت کے لیے اور کوئی نہیں ملا۔ ابو لہب اتنا بڑا آدمی ہے، ابو جہل اتنا بڑا آدمی ہے، امیہ بن خلف سردار ہے، اور اسی طرح سے عتیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑے بڑے کافر بدماش اتنے ہیں، کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔ ایک تو ہی ملا ہے جس کے یہاں روٹی بھی نہیں، جس کے کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ بٹن کے بجائے کانٹے سے بھو رکھے ہیں۔ اعتراض کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے۔ آج تم بھی تو، تم کون سے کم ہو، بڑے بڑے اعتراض کرتے ہو بیٹھ کر، مولوی بڑے پھرتے ہیں، انہوں کی پتا، انہوں کا کم ہے نکاح پڑھانا تے مردے نو آنا، فالتو گلا کیوں کرتے رہے؟ اسی ٹھیکے، اسی پنڈر بھرے ہوئے مردے نو آن دے، پیو تیرا مرے نو آئیے، اسی کیوں؟ جائیداد تو سانبھے، مڈی تیری ساری، مکان تیرا، دکان تیری، مربع تیرا، باغ تیرا، اور ساری رات روندے اسی پھریے کیوں؟ فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ شودا، یتیم، غریب، گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، دولت نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، نبی نبی کیسے نبی ہے؟
خدا نے فوراً فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، او مکے کے چودھریوں، سرداروں اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں اور بڑے بڑے گبروں، یہ بتاؤ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں، میں چاہوں تو یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ تم اپنی چودراہٹ کو سر پہ رکھے پھرو، کون ہوتے ہیں تم میرے نظام میں دخل دینے والے؟ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سارے چودھری جہنم کے انگارے بنو گے، اور آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کے لیے رحمت بنے گا۔ یہ ہے اعتراضات جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیے گئے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا، خطبہ ابو طالب نے پڑھا حضور کے چچا نے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے نکاح کا، اس میں یہ لفظ ہے ابو طالب کے، اگرچہ آج میرا بھتیجا نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، مکان والا نہیں، دکان والا نہیں، کاروبار والا نہیں، دھندے دولت والا نہیں، سونے چاندی والا نہیں، ابو طالب کہتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری کائنات کی دولت میرے بھتیجے کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وہ کہتا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا۔ چنانچہ نکاح ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند مائی تھی، اس نے قربانی دی، ٹھیک ہے عورت بنی تھی نا، لیکن واہ فاطمہ کی اماں پیغمبر کی گھر والی قربان جاؤں سامنے آئی اور کہا کالی کملی والے اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے، آج کے بعد اس مکان کا، اس مال کا، میری جان کا، میری آن کا، میری عزت کا، میری آبرو کا، میرے ایک ایک بال کا، ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک۔ اللہ اکبر۔ ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے، اور سپرد بھی زبانی نہیں کی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی، جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا، دو چار دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں، یتیموں میں، دو چار دن میں سارے ٹھکانے لگا دی، سارا اللہ کے نام پہ دے دی۔ کوئی اور مائی ہوتی تو آگے کہتی ہو اللہ والے تجھے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، یوں تھوڑی دی کہ اس میں ترنگلی لگا کے اڑائی دے، کل کو میں بھی مروں گی، بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، یہ کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پکی مائی تھی، کہنے لگی، کسی اور عورت نے کہا خدیجہ سے کہ یہ کیا ہوا، تو اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، تجھے تو فقیر بنا دیا تیرے خامد نے، سارا دن بانٹتا ہے، سارا دن لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہنے لگی وہ اپنا تقسیم کرتے ہیں، میرا نہیں، میرا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے، وہ چاہے رکھے چاہے اللہ کے نام پر سارا کچھ اڑا دے۔ اور ہوا ہے حضرت خدیجہ نے خدا کی قسم 8 دن درختوں کے پتے چبائے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو پتا چلا، وہ بائیکاٹ کا زمانہ جو تھا نا، بائیکاٹ کا، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا نا، 2.5 برس تک مسلمان تنگ رہے، پانی نہیں دینا، مول بھی آٹا نہیں دینا۔ تو حضرت خدیجہ کو جب 8 دن تک روٹی کے ٹکڑے کی، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پورے ہفتے تک روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہ دیکھی۔
بالکل نڈھال ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بھتیجا جو کافر تھا اس کو پتا چلا، روٹی لے کے چلا۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا کدھر؟ لگا میری پھوپھی بڑی تنگ ہے، تھوڑی سی روٹی دینے چلا ہوں۔ کہنے لگا لڑائی ہوگی سارے مکے کی اور تمہاری۔ اندازہ لگا خبردار ایک لقمہ نہیں جانے دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے غلاموں کو، گھر والوں کو، ماننے والوں کو یوں ہی ماریں گے بھوکے پیاسے، ایک لقمہ پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بھتیجے کو بھی غصہ لگا، پھر تو آپس کی بات بڑھ گئی نا۔ وہ کہنے لگا میں اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے تم کافر ہو، میری پھوپھی ہے، میں اس کا بھتیجا ہوں، میں نے سنا ہے بھوک کی وجہ سے خدیجہ کی آواز نہیں نکلتی، نڈھال ہو گیا ہے معاملہ، اور میری پھوپھی کی بیٹیوں کی آواز نکلنی بند ہو گئی، سیدہ فاطمہ پتے چبا چبا کے تھک گئی ہیں۔ بس اس پر پھر جھگڑا ہوا ہے مشرکین مکہ کا، اور وہ بائیکاٹ پھر ختم ہوا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں جب آدمی آتا ہے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ پابند رہے، پھر بات بنتی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاذ، اندازہ لگا ان نوجوانوں کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جن کو حضور 3 دفعہ بلائیں۔ یوں فرمایا یا معاذ، اے معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک۔ حضرت نے آواز دی اور معاذ نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر آواز دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ، پھر عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے آواز دی یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک۔ آپ کا 3 مرتبہ آواز دینے کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ حضور سے دور تھا، نہیں، ایک سواری پہ سوار ہے، آکے اگلی طرف شہنشاہ کائنات سوار ہیں، پچھلی طرف معاذ بیٹھے ہیں، دور نہیں ہے، ایک سواری پہ سوار ہیں۔ مطلب یہ ہے معاذ ایسی بات تجھے بتانے لگا ہوں، توجہ کر، دھیان کر۔ یعنی جب خاص بات آپ نے کسی سے بتانی ہو نا تو پھر کہا کرتے ہو نا کیوں بھائی سن رہے ہو نا، کہ جی ہاں سن دے پئے ہو، کہ ہاں سن دے پئے ہیں، کان میرے بل کرو، توجہ کرو، سن دے پئے ہو، کیا سن دے پئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 مرتبہ آواز دی اور اس نے 3 مرتبہ جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ فرمایا اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قتلتا او حرکتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، فرمایا اے معاذ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ ماننا۔ اور آج ایک مرتبہ بس کوئی عورت یہ آواز لگا دو کہ فلاں جگہ جانے سے فلاں کام بنتا ہے، پھر دیکھو ٹول کے ٹول چلتے ہوئے، دین ختم ہو گیا، اسلام کی عظمت نکل گئی، قرآن کریم کے احکام لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو گئے، تبھی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ آج ملک میں کتنا بازار گرم ہے شرک کا، جہاں دیکھو بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کیا مارکیٹ لگے گا جو درباروں میں مارکیٹ لگا ہوا ہے،
بہترین مارکیٹ ہے۔ اگلے دن مجھے ایک مولوی صاحب ملے، کہنے لگے کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو، نہ کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا ادھر ریاست میں کہ ٹوٹی پھوٹی خانقاہ پڑی تھی، میں نے وارثوں کو بلایا اور 3000 میں سودا کر لیا، 3000 ان کو دیے، 4-5 ہزار خانقاہ کی درستگی پہ خرچ کیے، پہلا ہی عرس کیا، مجھے 50,000 بچ گئے، مالک جو تھے وہ بے ایمان ہو گئے، واپس لے لی خانقاہ۔ بتاؤ، ایک کاروبار ہے، کاروبار۔ اللہ کا قرآن تجھے ہر وقت یہ کہتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھ، زکات دے، رکوع کر، اللہ کے حضور میں سجدہ کر، جھولی پھیلا، اپنی مشکلوں کی آسانی کی دعا مانگ، اپنی پریشانیوں کی آسانی کی دعا مانگ، وہی کرے گا، وہی قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، پتے پتے کا مالک ہے، ایک ایک سنگریزے کا مالک ہے۔ یہ سورج چاند سورج کا نظام سارا اسی نے چلا رکھا ہے، وہی ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ جب یہ عقیدہ بن جائے پھر لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھو، پھر اس کی برکتیں دیکھو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی کو تکلیف پہنچے، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام جب بھی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے نا، یہود و نصارہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں جب جاتے تو ان کی تمام قوت و ہیبت سے بے خوف ہو کر جاتے، بالکل بے خوف ہو کر جاتے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے، کہتے جاتے۔ کلمے میں بھی لوگ برکت جانتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں برکت جانتے تھے۔ سیدنا سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کا سب سے بڑا بہادر جرنیل، جس نے تقریباً 100 جنگ لڑی، 100 جنگ لڑی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اپنی پگڑی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے منہ مبارک یعنی حضور کے بال رکھے ہوئے تھے، جن کو اس پگڑی کو سر پہ اوڑھ کر، ٹوپی اوڑھ کر جنگ کیا کرتا تھا خالد۔ اور لوگوں، خالد نبی کے بالوں میں برکت جانتا تھا، آج تم نبی کے لائے ہوئے قرآن میں برکت نہیں جانتے۔ ایک موقع پر مدینے پاک میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تم سوئے ہوئے ہو اور میرا خالد گھیرے میں آ گیا کافروں کے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ ابو عبیدہ فوراً اٹھے اور اعلان کیا مدینے میں آؤ انصار مہاجرین، آؤ کھڑے ہو جاؤ، خالد بن ولید گھیرے میں آ گئے۔ عورتیں بھی نرالی تھی بھائی اس زمانے کی، حضرت خالد کی بیوی نے بھی آواز سنی، ام تمیم اسماعی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی نہیں 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 نہیں، خالد کو کوئی گھیرے میں نہیں لا سکتا، میرا خالد شیر ہے، بہادر ہے، جرنیل ہے، سیف اللہ ہے، حضور کا دیا ہوا لقب ہے، خالد گھیرے میں نہیں آ سکتا۔ پھر اپنے مکان میں یوں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہے وہ ٹوپی گھر میں ہے، کہنے لگی اب صحیح ہے، خالد گھیرے میں آ گیا ہوگا، وہ چیز جو اس کے سر پہ ہوا کرتی تھی وہ تو یہاں ہے۔ کتنی بڑی قدردان مائی ہوگی، آج کے زمانے کی عورت ہوتی نا وہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، ہائے 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 او ہویا کی ہے، اکے ٹوپی تھوئی رہ گئی ہے، کوئی پچاؤ لے جاؤ، بھاگ نسو بھجو۔ مائی نے ٹوپی اپنی بغل میں دبائی، برقع لیا، گھوڑا لیا، تلوار لی،
صحابہ تو ابھی تیاری کر رہے ہیں مدینے میں، اور یہ برقع پوش نوجوان گھوڑا تیز دوڑا دیا، ادھر جا رہی ہے جدھر جنگ ہوا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یہ کون ہے ابھی برقع پوش نوجوان، گھوڑا اتنا تیز گھوڑا دوڑا رہا ہے یہ۔ صحابہ کو شبہ پڑا کہ یہ ان کافروں کا کوئی آدمی نہ ہو جس نے خالد گھیرے میں لے رکھا ہے، پکڑو اسے۔ صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے، تیز دوڑائے، گھوڑا روک لیا تمیم کا اور کہنے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ روکو، میں خالد کی گھر والی تمیم ہوں، ٹوپی پہنچانے چلی ہوں، میرا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ٹوپی بھول گیا ہے۔ توجہ کرنا، وہ صحابہ کہنے لگے تو عورت ذات ہے، لا ہمیں دے ہم پہنچائیں گے۔ کہنے لگی ہاں اگر یوں دیتی تو مدینے میں دے دیتی، تمہیں کیا قدر ہے میرے خالد کی، تم نہ جانے کس کس کے ہاتھ کر دو گے، اس تک نہیں پہنچے گی، بے شک عورت ہوں پر خالد کی قدردان ہوں، جان دے دوں گی، ٹوپی اور کسی کو نہیں دوں گی، اپنے ہاتھ سے خالد کے سر پہ رکھ کے آؤں گی۔ تیز گھوڑا دوڑایا ہے۔ ادھر جس فوج نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر رکھا تھا، تمیم نے جا کر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اے نہیں عورتوں والا کردار ادا نہیں کیتا، اے سونے اوے بچیو، میں ایک مائی ہاں ترس کرو، میں کو ملاؤ جڑا تواڈے وچ اندر پھسیا ہویا ہے۔ اے نہیں، تلوار سے اللہ اکبر تلوار چلائی ہے۔ خالد بن ولید کی گھر والی نے گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب تم کہو گے کیسے کاٹ دیا؟ ارے جو ٹوپی خالد کے سر پہ ہوتی تھی اب وہی ٹوپی تمیم کے سر پہ ہے نا، وہ چیز اب اس کے پاس ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے بھی برقع پوش، یہ ہے کون جو گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہا ہے؟ جب صفوں کو توڑتی ہوئی چیرتی ہوئی آگے پہنچی، حضرت خالد نے آگے بڑھ کے پوچھا تو کون ہے؟ نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری گھر والی تمیم ہو، یہ ٹوپی لے کے آئی ہوں جو تو بھول آیا ہے۔ یہ لکھا علماء نے، ادھر خالد کے سر پہ ٹوپی آئی، ادھر کافروں کی صفے پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ اللہ۔ آج مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ پہلے نمبر تو یہ کہ اس کا قرآن سے یقین اٹھ گیا۔ اب تو مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کنجریوں کو لاؤ جنگ کے موقع پہ، وہ گیت گائیں گی تو نوجوانوں کا خون گرم آئے گا، یعنی کنجریوں کے بغیر تیرا خون گرم نہیں ہوتا۔ کنجری گائے تو نوجوان آگے بڑھتا ہے، ورنہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں، آؤ نکلو میدان میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لے کر کے چلو، نماز کی تبلیغ کرو، کلمے کی تبلیغ کرو، حرام کھانے سے بچنے کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ ارے لوگوں ایک دن ہے تمہاری تمام کائنات ختم ہو جائے۔ یہ کلمے والی جو بات ہے اس کو تو ذہن میں کم سے کم بٹھا لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بڈھی ماں کا ادب سانو ملحوظ ہے، کیڑا کلمہ صحیح کرائے۔ اچھا تو ماں کو کلمہ یاد کراتے ہوئے تو شرماتا ہے، اور یہ بغیر کلمے کے مرے گی، تجھے گوارا ہوگی یہ بات؟ اس لیے اس اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی عظمت کو سنبھالنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ جاری رہے گا تو بات بنے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی کلمے کا عادی بن جاتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں
پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو جہنم کی طرف جانے دوں. بھی اصل بات تو ساری ڈر کی ہے، ڈر ہو جائے. تو کسی آدمی نے یہ سن رکھا تھا اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا فرماتے ہیں، سفید داڑھی جس کی ہو اللہ پاک حیا فرماتے ہیں. تو مرتے وقت ڈرتا ہوا کہنے لگا میری کالی داڑھی ہے، مر جاؤں تو آٹا مل دینا، سفید کر دینا. علماء نے لکھا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا کیا تو میں نے ہیلا تھا پر اللہ نے قبول کر لیا. فرمایا ہے تو تیرا ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے، چل میں نے تیری نجات کر دی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں. زخمی ہونے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ ہمیں کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب فرما دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے لیے علاوہ ان 6 صحابہ کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیے اور فرمایا کہ میرے لڑکے عبداللہ مجلس شورا میں اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. اگر سعد بن ابی وقاص کا انتخاب ہو جائے تو وہ اس کا حق رکھتے ہیں، ورنہ ان 6 صحابیوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لیں. اور میں نے سعد بن ابی وقاص کو کسی عاجزی اور خیانت کے سبب معزول نہیں کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور سب انصار و مہاجرین اور ساری رعایا کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور لوگ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو 3 روز بعد خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنے حق 3 آدمیوں کو دے کر دستبردار ہو جائیں. لوگوں نے اس بات کی تائید کی تو حضرت زبیر حضرت علی کو، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن کو اور حضرت طلحہ حضرت عثمان کو اپنا حق دے کر دستبردار ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جب حضرت عمر فاروق یہ تینوں حضرات رائے مشورہ کے لیے ایک طرف چلے گئے، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا. اب آپ لوگوں میں سے بھی جو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہے وہ بتا دے، اس لیے کہ جو بری ہوگا ہم خلافت اسی کے سپرد کر دیں گے، اور جو شخص خلیفہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی امت میں سب سے افضل ہو اور اصلاح امت کی بہت خواہش رکھتا ہو. اس بات کے جواب میں حضرت عثمان حضرت علی یعنی دونوں حضرات چپ رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اس بات کا انتخاب ہمارے سپرد کر دیں، قسم خدا کی میں آپ لوگوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا. دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو منظور ہے کہ ہم انتخاب خلیفہ کا کام آپ کے سپرد کرتے ہیں. اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے کہا کہ اے علی، آپ اسلام قبول کرنے میں سابق اولین میں سے ہیں
اور آپ رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں، لیکن آپ کو اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ قبول فرما لیں گے، اور اگر میں کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کر دوں تو اس کی اطاعت کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے بھی تنہائی میں اسی قسم کی گفتگو کی تو انہوں نے بھی دونوں باتوں کو تسلیم کر لیا۔ جب دونوں حضرات سے عبد الرحمن بن عوف نے اس قسم کے عہد و پیمان لے لیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان، اور آخر میں یہ مختصر سی گفتگو حضرت عثمان غنی خلیفہ مسلمین کیسے بنے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیان گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔